بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کی ظاہر ہے بڑی خبر تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کے 2 معاونین خصوصی جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ اچانک آیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان سے لیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود دیا ہے۔ ان کے جو ٹویٹس ہیں اس میں کافی اظہار ناراضگی بھی لگتا ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی خبریں ذرائع کے ذریعے سے چلوائی گئی ہیں اس سے تو لگتا یہی ہے کہ کہا گیا ہے دونوں کو کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ اس میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور این کووڈ کے دنوں کے اندر مشیر صحت کا ریزائن کر دینا ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ ان کے اوپر الزامات بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے تھے، مثلاً یہ کہ بھارت سے ادویات کے لانے کا معاملہ تھا، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری جو آ رہی تھی پروڈکٹس وغیرہ چیزیں باہر کے ایڈ کی صورت میں ان کا غائب ہو جانا یا باہر چلے جانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الزامات ان کے اوپر اب حکومت کی طرف سے لگائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ نیب کی جانب سے بھی انکوائری ان کے بارے میں کھلی ہے، لیکن اب ان کا استعفیٰ آ گیا تو کیا صرف استعفے پہ کام چلے گا یا گرفتاری بھی عمل میں آئے گی؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کو دیکھنا ہے۔ دوسری طرف تانیہ ایدرس صاحبہ، جن کو کہ بہت خواہشات کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اور پاکستان لایا تھا، اور ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بھی خود پرائم منسٹر نے کہی تھی، اور کچھ مہینوں کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے ایک ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے کمپنی بنا رکھی تھی۔ ان کی کمپنی جو تھی وہ رجسٹرڈ تھی SECP میں، اور اس کمپنی کے جو ڈائریکٹرز تھے، کو ڈائریکٹرز، اس میں جہانگیر ترین شامل تھے، اور 27 فروری 2020 کو یہ کمپنی جو ہے وہ رجسٹر ہوئی تھی۔ پرائم منسٹر نے اس کمپنی کی ڈیٹیلز آنے کے بعد تانیہ صاحبہ سے وضاحت مانگی تھی، اور وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکی تھی۔ اس پہ ان کا کیا موقف ہے تانیہ کا، یہ تو ضرور جاننا چاہیے۔ ون سائیڈڈ سٹوری نہیں کرنی چاہیے، ہم ان سے رابطے کی کوشش بھی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ دوسری طرف جب وہ آئی تھیں تو وزیر اعظم نے کیا کہا تھا، ذرا تھوڑا سا آپ کو سنوانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تو کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یہ بھی آپ کو دکھا چکے ہیں۔ ذرا سنیے گا کیا کہا تھا انہوں نے۔ تانیہ کی زبردست نوکری، گوگل کے لیے کام کر رہی ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے لیتی ہوگی، مجھے تو زیروز بھی نہیں پتا کہ کتنے اس کے پے چیک پہ آتے تھے۔ یہ مشکل فیصلے ہیں، دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے کہا ان کو تو زیروز بھی یاد نہیں تھے کہ وہ چھوڑ کے آئی تھی اپنی کمپنی، اور اس کے بعد پھر آج جب وہ گئی ہیں تو کس طرح کی باتیں خود ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں ذرائع کے توسط سے۔ بہرحال ان کے لیے ہمارا اوپن ہے فورم، ہم وہ چاہیں تو ہم سے بات کر سکتی ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہی لائے تھے تانیہ صاحبہ کو، اور اس کے علاوہ صرف یہ 2 لوگ نہیں تھے معاونین خصوصی جن پہ دوہری شہریت کا معاملہ تھا یا دوسرے معاملات تھے۔ ان میں شہباز گل صاحب ہیں، وہ بھی ریزیڈنسی رکھتے ہیں امریکہ کی، زلفی بخاری صاحب کا نام بھی ہے، بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جن کے نام ہے، خود گورنر اسٹیٹ بینک جو کہ معاون خصوصی تو نہیں ہے لیکن گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، ان کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب کون کون سے اور استعفے ہوں گے؟ یہ 2 قربانیاں ہی ہوں گی یا عید کے بعد، عید قربان کے بعد اور قربانیاں بھی ہوں گی؟ دوسری طرف اپوزیشن نے پر تول لی ہے، کل محاذ کی تیاری ہو گئی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے آئے، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب اور جو FATF کے معاملات تھے اس پہ بھی کمیٹی بیٹھی تھی، اپوزیشن کو بھی بڑے چاؤ کے ساتھ جو ہے بلایا گیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ کمیٹی تو شاید ختم ہو گئی ہے، لیکن کل اب پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کی اطلاعات ہیں جس میں کل یا پرسوں میں، اور پھر FATF کے اور یہ سارے معاملات جوائنٹ سیشن میں، کیونکہ نمبرز نہیں ہیں حکومت کے پاس، وہاں پہ منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا ہوتا رہا ان 2 دنوں میں، کیا کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور خود اس کمیٹی میں شہری رحمان صاحبہ، فاروق نائک صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ بھی مذاکرات کر رہے تھے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ نے وقت دیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آج تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو وہ میں ذرا ایک تھوڑا سا ان کا جملہ سنوا کے پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔ ذرا سنوائے گا شاہ محمود قریشی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر رہی تھی اپوزیشن اس معاملے کے اوپر؟ ذرا سنوائے گا کیا کہہ رہے ہیں۔
34 तरामीम का तकाजा कर रही थी। इसके बाद तो न ये कानून है न एहतसाब का अमल रहता है। फैटफ की आड़ में नैब को तरामीम को पास करवाने की जो सराहत कर रही हैं, मैं रंगसाजी नहीं कर रहा, आप रंग में भंग डाल रही हैं। मफादात आपको अपने अजीज हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ब्लैकमेल मत कीजिए और ना ये गवर्नमेंट ब्लैकमेल होगी। पाकिस्तान की खातिर कानून साजी कीजिए और इन दोनों को डील नहीं कीजिए। नैब पे गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। बायकॉट किसने किया गुफ्तगू का? हम अपने बुनियादी कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर ये आपने सुना कि उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, और इत्तलात भी यही हैं कि जब ये मामलात वज़ीर आज़म के पास गए तो उन्होंने कहा जी हम तो इसके हमारा तो नैरेटिव ही और है, तो हम ये तो मानने को तैयार नहीं है। फिर आपको क्यों दावत दी गई थी कि आप इसके ऊपर बात करें, मुज़ाकरात करें नैब और फैटफ? देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ, यकीन करें, और मैं जो बात बोलूँगा आप ये समझें कि मैंने कुरान पर हलफ उठाया हुआ है। मैंने ज़िंदगी में कोई ओहदेदार वफाकी वज़ीर इस तरह झूठ बोलता हुआ नहीं देखा। मैंने आम आदमी नहीं देखा जितना झूठ बोलता हो, यकीन करें। आमने सामने बात हुई है। मैंने इनसे कहा, और ये मैं अल्फाज बताता हूँ, मैंने कहा हम नेशनल सिक्योरिटी को समझते हैं। ये 4 बिल आप लाए हैं, हम नहीं लाए। 3 फैटफ से एसोसिएटेड हैं, 1 नैब का है। ये आप लाए हैं, आपने हमें कहा आए बात करें, हमारी रिक्वेस्ट नहीं थी। और मैंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैं नेशनल सिक्योरिटी समझता हूँ, आपसे बेहतर फैटफ को समझता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरियात हैं। और मैंने कहा ये कोई लिंकेज इन दो का आपस में नहीं है। इस आदमी के मुंह पर कहा, और मैं इनके अल्फाज भी आपको दोहरा देता हूँ। इन्होंने कहा आप रिपीट करेंगे? मैं कहा जी इन दोनों चीज़ों का फैटफ और नैब का हम आपस में लिंकेज नहीं समझते। और ये गवर्नमेंट खुद लेके आई? जी गवर्नमेंट ने हमें दावत दी हफ्ता पहले कि 4 बिल हैं, हम इन 4 बिलों पर बात करना चाहते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल बात करें। 3 फैटफ के थे, 1 बिल नैब का था। हुकूमत लाई, हम नहीं लाए। बल्कि जब बात शुरू हुई तो नैब का बिल भी नहीं था। मैं उस पर आ जाता हूं। जब ये बैठे एक छोटी कमेटी में जो स्पीकर के घर में थी, उनके कॉन्फ्रेंस की टेबल पर मैंने इनको ये बात कही 2 दफ़ा इनके मुंह पर, जिस तरह मैं और आप बैठे इतनी दूर। मैंने कहा कि कोई लिंकेज हम फैटफ के बिल्स का और नैब के बिल्स का नहीं समझते। फैटफ को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको अलहदा रखें, नैब को अलहदा रखें। इन्होंने कहा आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, ये इनके अल्फाज हैं, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैंने कहा मेरे पास मेरी पार्टी का मैंडेट है, मैं उस मैंडेट के साथ बात कर रहा हूं। और जब ये मीटिंग शुरू हुई, हमने उस वक्त भी इनको कहा कि आप जो इस टेबल पर बैठे हैं, 3 वफाकी वज़रा हैं, 2 एडवाइज़र हैं, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, एडवाइज़र पार्लियामेंट्री अफेयर्स और एडवाइज़र अकाउंटेबिलिटी। मैं कहा ये तो मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग कमेटी कभी देखी नहीं है। आपके पास मैंडेट है बात करने का? क्योंकि मेरे पास है, जो मैं इस टेबल पर कहूँगा वो होगा। फारूक नायक साहब ने कहा मेरे पास मैंडेट है, जो मैं कहूँगा वो होगा। आपके पास है? इन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें मैंडेट है। हमने कहा ठीक है। 2 फैटफ के बिल आए, एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का था, एक उसके साथ एसोसिएटेड बिल था एंटी टेररिज्म एक्ट का, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सजाएं थी, ऑपरेटिव क्लॉज थी, वो उसके अंदर उन्होंने सजाएं उसके अंदर रखी थी। तो उस पर हमने सजेस्ट किया कि जनाब इसके अंदर कुछ ये खामियां हैं, इनको दूर कर दें वरना ये बिल इनफेक्टिव हो जाएंगे। और उन सब ने माना कि हाँ ये बात दुरुस्त है। तो वो 2 बिल तकरीबन आधे घंटे में पूरे हो गए। ये जो फैटफ के हवाले से जो 2 बिल थे, फैटफ के 3 बिल थे, 2 पूरे हो गए। उस बिल से ही ठीक। तीसरा जो था बिल, वो एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट थी इकोनॉमिक टेररिज्म की, मनी लॉन्ड्रिंग से मुताबिक। नहीं इकोनॉमिक टेररिज्म एक नया बिल था। ठीक। ये कौमी असेंबली से बिल आए थे तीनों।
ہم نے کہا جناب آپ نے یہ بل پڑھا ہے, کس نے لکھا ہے؟ سب چپ. میں نے کہا یہ بل جو ہے, جو ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے, ایک غاصب فوج جو ہے, جو کشمیریوں کو جو اس کو لیگل کور دیا گیا, یہ اس سے بھی بدتر ہے. یعنی آپ وہ اگر بل آپ پاس کرتے ہیں تو نہ ملک میں جمہوریت رہے گی, نہ ملک میں انصاف رہے گا. یعنی آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کر 180 دن کے لیے غائب کر سکتے ہیں. یہ وہ بل تھا. اور اس کے اندر جو کمیٹی اس کو اوورسی کرتی تھی, یہ عجیب بات ہے, 2 کمیٹیاں تھیں, ایک صوبائی سطح پر, ایک وفاقی سطح پر. اس میں ان کی ممبرشپ لکھی ہوئی تھی. پاکستان کے تمام حساس اداروں کے افسران اس کے ممبر تھے. آپ کبھی یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ کمیٹیوں کے ممبر تھے جو یہ فیصلہ کرے گی کس کو اٹھانا ہے, اس کی اپروول دے گی. یہ بل موجود ہے, میں نے نہیں بنایا. میں نے کہا میں نے زندگی میں اس قسم کا بل نہیں دیکھا, کس نے بنایا؟ سب چپ. پھر کہنے لگے نہیں یہ فیٹف کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, حصہ نہیں ہے تو پھر چھوڑیں اس کو. پھر کہا جی ہم اس کو ڈراپ کرتے ہیں. وہ بل ڈراپ ہو گیا. تو تینوں فیٹف کے بل ڈیسائیڈ ہو گئے. 2 فائنل ہو گئے آپ کی طرف سے, 2 فائنل ہو گئے. ایک انہوں نے خود ڈراپ کیا, بلکہ یہ کہا کہ فیٹف کا یہ بل ہی نہیں ہے, یہ ویسے ہی لے آئے تھے. یعنی وہاں بھی دھوکہ دے رہے تھے کہ فیٹف سے یہ بل, اس بل کے بعد نیب کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نیب آپ رکھیں نہ رکھیں, یعنی آپ نے جس آدمی, اسے لکھا ہوا اینی بڈی, اس بل کی نیت غلط, اس بل کی ڈرافٹنگ غلط, اس بل کی انگریزی غلط, اس بل میں ہر چیز غلط تھی. یعنی آپ سوچیں کمیٹیوں میں حساس اداروں کے عہدے داروں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے جو فیصلہ. اب وہ مسترد ہو گئے یا اب وہ کل یا پرسوں جو بھی جوائنٹ سیشن ہو اس میں آ سکتا ہے وہ بھی؟ دیکھیں نہیں, یہ پارلیمانی کمیٹی نہیں تھی. یہ کمیٹی بنی تھی حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن مل بیٹھ کر, انفارمل کمیٹی فیصلہ کر لے کہ ہم نے بلز میں کیا ترامیم کرنی ہے. بڑی کمیٹی میں چیزیں ممکن نہیں ہوتی. تو یہ اسپیکر صاحب کے گھر میں بنی اور یہ اعتماد میں بنی تھی. سب سے جو عجیب بات ہے جو یہ حضرات کر رہے ہیں, جو کل انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا اور آج پریس کانفرنس کی ہے, یہ کمیٹیز ہمیشہ اعتماد میں ہوتی ہیں. یہ ان کی اسی لیے وہاں بنی ہے. وہاں اسپیکر صاحب بھی بیٹھے تھے پہلے دن. میں کہا اسپیکر صاحب آپ اس کمیٹی میں مت بیٹھیں, کیونکہ یہ پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے اور آپ ہم سب کے لیے آپ غیر جانبدار ہیں, آپ اس کا حصہ مت بنیں. شروع کی میٹنگز میں وہ تھوڑے دیر حصہ رہے ہیں. وہاں پر ہر قسم کی بات اعتماد میں ہوتی ہے. اب آخر میں آ گیا نیب کا بل. یہ پہلے ایک ڈرافٹ لے کر آ گئے. اس دن صرف 4 لوگ تھے اس میٹنگ میں. میں تھا, فاروق نائک صاحب تھے, اسپیکر صاحب تھے اور یہ شہزاد اکبر صاحب تھے. تو میں نے کہا جی یہ بل تو قابل قبول نہیں ہے, یہ تو وہی آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا, بلکہ اس میں اضافہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ہم نیب کے چیئرمین کو, وائس چیئرمین کو اور پروسیکیوٹر جنرل کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور کوئی لمٹ نہیں ہے اس پہ. تو کہنے لگے نہیں یہ اصل میں یہ نہیں ہے, میں نے اس کو بھی چینج کر دیا, یہ نیا بل لے لیں. میں نے کہا دے دیں. نیا بل پڑا, وہی بل تھا. اس کے اندر آخر میں ایک شک ڈالی گئی تھی, جو آرڈیننس تھا پرانا, اس میں ایک شک ڈالی گئی تھی کہ جو قانون شہادت سے وہ شک متصادم تھی. اتنی متصادم تھی, میں کہ بچے نے بل بنایا ہے. یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جتنے کاغذات آپ کو دیں گے ریفرنس میں, آپ کے پاس 14 دن ہیں کہ اس کو ریفیوٹ کر دیں. اگر آپ ریفیوٹ نہیں کریں گے وہ ایڈمٹ ہو جائیں گے. لیکن اچھا جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حکومت نے خود رابطہ کیا, اور پرائم منسٹر کے پاس یہ گئی ہیں کوئی 2-3 دن پہلے. میں اس کو بتاتا ہوں, وہ بتاتا ہوں. یہ کس کی رضامندی سے وہاں پہ میں وہاں پہنچتا ہوں نا. اب یہ نیب کا بل انہوں نے دوسرا دے دیا. میں نے کہا یہ تو بچگانہ باتیں ہیں. تو میں کہا آپ یہ بل بھی غلط ہے, اس کی نیت بھی غلط ہے. یہ بل صرف آپ کے جو چند لوگ پھنسے ہوئے نا نیب میں جن کے نام ہیں, یہ ان کے لیے این آر او ہے. یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا جب یہ آرڈیننس آیا تھا. تو میں نے کہا یہ بل اس کاغذ سمیت آپ لے لیں, کاغذ بھی مت ضائع کریں, اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی, بس فیٹف ہو جائے گا, ختم ہو جائے گی بات. یہ کہا نہیں. اگلے دن پھر میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیٹف کے بل ہو گئے. اس کے بعد نیب پہ بات آ گئی. نیب پہ ہم نے کہا جی یہ تو بل آپ کا تو
नॉन स्टार्टर है। ठीक। बिल पे इन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं कि हम शिक बाय शिक नैब के ऑर्डिनेंस को देखते हैं और जहां भी पहले आपकी जो सजेशंस हैं आप वो बयान करें, हम सुन लेंगे, लिख लेंगे और फिर दूसरे दिन हम बताएंगे कि कौन सी सजेशंस काबिल कबूल हैं या कौन सी हम चाहते हैं या कौन सी सजेशन में तरमीम चाहते हैं। ठीक। ये जैसे नेगोशिएशन होती है किसी बात पर, हमने नहीं कहा कभी। वहीं पर ये बात हुई जो मैंने की है कि मैं कहा जनाब इस बिल का कोई ताल्लुक नहीं है फैटफ से, ये बिल अलहदा है, हम इनको डी लिंक, हमको इकट्ठा नहीं समझते। जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैंने कहा जी मेरे पास मैंडेट है ये बात करने का। बात खत्म हो गई। अब शेख बाय शेख शुरू हो गया। फारूक नाइक साहब ने तैयारी की हुई थी और उनकी तैयारी उसी बिल पर मुश्तमिल थी जो बिल हमने कौमी असेंबली की कमेटी में भी दिया था मार्च में और हुकूमत को भी दिया था। बिल्कुल। हमने कोई मुसवदा बिल का वहां पर नहीं दिया, कोई मुसवदा इनके ड्राफ्ट। पास मैंडेट जो था वो नहीं था प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखिए, से, इन्होंने तो कहा- ये किसके बिहाफ पे फिर बात करें? मैं यही कह रहा ना, आपके मैंने कहने का पूछा- मकसद ये कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे नहीं, किसी और के बिहाफ नहीं पे नहीं बात नहीं करें। अपने देखिए पूछा गया ना, 3 वजीर 2 एडवाइजर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है, उसकी कैबिनेट का हिस्सा है। वो मेरे खुद तो बात नहीं करने आ सकते ना, मैंडेट लेकर आए होंगे 5 अफराद, हम तो 2 थे, 2 हम थे, 3 पीपल पार्टी वाले थे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्यों मना कर नहीं दिया? वो तो बाद में हुआ। हाँ। अब शेख बाय शेख नेगोशिएशन, उन्होंने कहा जी आप पहली शेख महला 37 शिकें हैं ठीक। इसके नैब के कानून की, तो शेख बाय शेख उस पर बात शुरू हो गई। तो नायक साहब बताते गए कि भाई हमारी ये सजेशन है इस शेख पर, ये सजेशन है, ये सजेशन है। नायक साहब ने अपने नोट्स जो थे उसकी कॉपी भी उनके हवाले कर दी कि आसानी रहे समझने में, बात समझने में। और मैंने वहां पर 3 दफा कहा, मैंने कहा जनाब ये बिल का मुसवदा नहीं है, ये बिल का मुसवदा नहीं है, ये फारूक नाइक साहब के नोट्स हैं, ये हमारा बिल, ये हमारा ड्राफ्ट, हमारी सजेशंस नहीं है, ये उनके नोट्स हैं। ताकि जिसको आपको भी वो 34 टांके कह रहे हैं। 34 टांके अच्छा। कह रहे हैं ये, तो ये आपको आपकी ब्रेक करनी है। नहीं अभी हाँ। है टाइम, लेकिन मैं जी। चाह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे मैं इंटरवीन आता करते हैं, हूं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे पास पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो आज उन्होंने प्रेस तो कॉन्फ्रेंस मैंने भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जी जी ना। वही ठीक है जी, हाँ। मैं आपके प्रोग्राम में दे रहा हूँ। ये बात मैंने आज असेंबली में करनी थी, लेकिन स्पीकर साहब ने टाइम नहीं जी। दिया, वो असेंबली बंद करके भाग गए। अब जॉइंट सेशन बुला रहे जी हैं। जॉइंट सेशन बुला रहे, वहां पे बात हो जाएगी। जी। तो ये उन्होंने अपने कागज जो थे उनके हवाले किए कि यार आपको समझने में आसानी हो। मैंने 3 दफा, 1 दफा नहीं 3 दफा कहा, मैं कि जनाब ये हमारा मुसवदा नहीं है, ना हमारा प्रपोजल है, ये इनके नोट से आपके हवाले कर रहे हैं। और मैंने वहां तंजन फारूक नाइक साहब से कहा, मैं कहा ये ना हो कि कल ये आपके ये नोट्स लहराते फिरें कि जनाब हमें मुसवदा देंगे और हमने नहीं माना। NRO माना। NRO, मैंने हाँ। ये लफ्ज कहे, जी। मैंने कहा ये कल ये हाँ। जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लहराएंगे, तो ये नोट्स इनसे वापस कहा नहीं नहीं मैं इतमाद की बात है, आपस में बैठे हैं। ये सारी बात हुई, वो बातें हो गई। तकरीबन 115 अमेंडमेंट्स थी नैब के कानून में। अच्छा। इनको तो पढ़ना भी नहीं आता ना, ये ऐसे लोग हैं इनको पढ़ना भी नहीं। 115 से ज्यादा अच्छा। अमेंडमेंट्स थी। ये हमारी वही अमेंडमेंट से पहले भी दी थी और ये हमारी सजेशन है, आप कबूल करें या ना करें। अगले दिन इन्होंने आना था और बताना था कि कौन सी कबूल है, कौन सी नहीं है, कौन सी पे नेगोशिएशन होती है। ठीक। ये लेट आए, दोपहर को आए, कोई 2:30 3:30 बजे आए ठीक। और कहने लगे, सबके मुंह बड़े लटके हुए थे। और मैं बहुत सी बातें जो वहाँ इतमाद में हुई वो जिक्र नहीं करूँगा, मैं ये आपको बता दूँ, क्योंकि मैं भी इनकी तरह अगर करूँ इन सबकी नौकरियाँ चली जाएंगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन वो जब 2 आदमी एक कमरे में बैठे हों, जब एक कमेटी में बैठे हों, एतमाद में बैठे हों, वो बातें बाहर नहीं करनी जी। चाहिए। पार्लिमानी नॉर्म्स तो सबसे यही बड़ा है। गिला इन हजरात से मुझे ये है, ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स नहीं है, ये अखलाकी कदरें हैं। मैं और आप और अगर हम एक कमरे में बैठकर कोई बात कर रहे जी। हैं, वो पब्लिक में नहीं होती। अच्छा, इनके जो मुंह लटके हुए थे और फिर क्या हुआ था वो मैं ब्रेक के बाद सुन जी, लूं आपसे, बिल्कुल, उसके क्योंकि बाद ये सुन लें। इंटरेस्टिंग जी, स्टोरी सुन बन लें, गई है अब सुन लें।
جو 2-4 دنوں سے بلکہ اس سے پچھلے 1.5 ہفتے سے اسلام آباد میں ہو رہا تھا. بہت سارے جو باخبر صحافی ہیں ان کے پاس یہ خبریں ہیں. پرائم منسٹر نے کیوں انکار کیا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا اگلا لائے عمل کیا ہے, کیونکہ اب تو یہ جوائنٹ سیشن میں آ جائیں گی چیزیں, اور تحریک کا بھی عید کے بعد, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب, آپ نے اتنی دلچسپ یہ بات بتائی ہے. خیر, یہ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس کافی باتیں اس میں بتائی ہیں, لیکن یہ جو آپ بتائے تھے مینڈیٹ کا, اس کے بعد میں اپوزیشن پہ آؤں گی کہ اپوزیشن کا کیا ایجنڈا ہے عید کے بعد کا. یہ پرائم منسٹر نے مینڈیٹ اس کمیٹی کو نہیں دیا ہوا تھا, اسی لیے ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے. دیکھیں, 3 وفاقی وزیر ہوں, اعلیٰ ترین, لا منسٹر, ڈیفنس منسٹر, فارن افیئرز, 2 ایڈوائزرز ہوں, پارلیمنٹری افیئرز اور اکاؤنٹیبلٹی, تو وہ چائے پینے آئے تھے ٹیبل پہ, کہہ دیتے مینڈیٹ نہیں ہے, بات ختم ہو جاتی. ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا. ہم نے کب کہا کہ ہمیں یہ چاہیے نیب کا قانون؟ بہرحال واپس آئے کوئی 3:30 پونے 4 بجے, منہ لٹکے ہوئے تھے, کہنے لگے جی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے تھے, تو وہ کہتے نہیں میرا تو سارا منشور اکاؤنٹیبلٹی ہے, تو یہ تو سارا تباہ ہو جائے گا, یہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا یار آپ جن شکوں سے اگری نہیں, ہم نے تو آپ کو سجیشنز دی ہیں نا, ہم نے کو آپ کے سر پہ مارا تو نہیں کہ یہ تم نے ضرور ایکسیپٹ کرنی ہے. اور یہ تمام سجیشنز وہ ہیں جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہیں, جو ان کی آبزرویشنز ہیں, یہ سب ان کو کور کرتی ہیں. اس میں کوئی پرسن اسپیسیفک بات نہیں ہے, کسی کو فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا, ملک کو فائدہ ہوگا کہ ملک چلے گا. اس قانون کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چلے گا. جو اس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو ڈائریکٹیوز دیے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. میں کہا جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت کے دونوں جو کمیٹی کے لوگ تھے, اہم لوگ تھے آپ لوگ, ان سے بھی ملاقاتیں کوئی تیسری جگہ پہ کوئی تیسری قوت بھی کر رہی تھی, یہ باتیں بھی نہیں, تیسری قوت کرے یا نہ کرے تو فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ تو آپس میں بیٹھے ہوئے نا, گورنمنٹ بیٹھی, اپوزیشن بیٹھی ہے, 4 بلز ڈسکس کر رہی ہے. یہ اس کا مینڈیٹ تھا اس کمیٹی کا. سر, اس سے فرق کیسے پڑتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کو بعد میں پتہ چلا, اور اس کے سے پہلے یہ بعد میں پتہ چلا ان کے وزیروں کی کیوں آئے تھے میٹنگ کرنے کے لیے بغیر مینڈیٹ لیے. میں جب جاتا ہوں میں شہباز شریف صاحب سے مشورہ کر کے آتا ہوں کہ بھائی یہ کمیٹی ہے, آپ کی کیا رائے ہے. یہ کمیٹی کو ایسے تو نہیں بنتی, اسپیکر بیٹھا ہوا ہے قومی اسمبلی کا, یہ کوئی چھوٹی موٹی کمیٹی ہے, اسپیکر ویسے ہی بیٹھ گیا. ایک بڑی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو وہی آدمی چیئر کر رہا ہے جو یہاں بات کر رہا ہے. وزیر اعظم لا علم تھے آپ کے خیال میں, اور ان سے بالا ہی بالا یہ ساری باتیں؟ بالکل علم میں تھے. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. اب آئے منہ لٹکا ہوا کہ جی وہ نہیں مانتے. ہم نے کہا یار آپ کو نہیں مانتے تھے تو پہلے کہہ دیتے کہ وہ نہیں مانتے, بات ختم. ہم نے تو نہیں بلایا نا آپ کو, آپ نے خود کہا آئے نیب بل ڈسکس کریں. اب آپ لوگ ووٹ کریں گے اس کے اوپر, فیٹف کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی, اگر جوائنٹ سیشن لا رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سینٹ میں تو آپ نہیں. پہلے بتایا کہ ہم نے کہا کہ فیٹف اور نیب کا کوئی تعلق ہم نہیں سمجھتے, آپ اکٹھے بل لے کر آئے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ یہ بل اکٹھے پاس ہوں گے. یہ بات میں بھول گیا تھا, بار بار انہوں نے کہا کہ یہ بل اکٹھے پاس ہوں گے. یہ افراد جو آج جھوٹ بولتے ہیں, انہوں نے کہا. تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو پھر یہاں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, آپ نیب کو رہنے دیں, آپ بھگتے ہیں نیب کو. تو اب آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ ہمارا لائے عمل جو 2 بل پاس ہوئے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے. پی ایم ایل این سپورٹ کرے گی؟ جی بالکل. فیٹف میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں, فیٹف کو ہم سپورٹ کیوں نہیں کریں گے, یہ تو ملک کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے, ان بلز کے اندر امینڈمنٹس تھیں جو ہم نے پرپوز کی, انہوں نے ایکسیپٹ کی. فروغ نسیم صاحب نے ایکسیپٹ کی, بابر روان صاحب موجود تھے. یہ 2 علیحدہ میٹنگز میں ایکسیپٹ ہوئیں. امینڈمنٹس ایسی ہیں جو کسی کے ذاتی فائدے کی نہیں ہیں, ان بلز کو افیکٹو بنانے والی ہیں, ان کے بغیر وہ بل غلط ہوگا. قبول کیا گیا. آج جب قومی اسمبلی سے بل پاس ہوئے وہ امینڈمنٹس نہیں ڈالی گئیں. اب سینٹ میں یہی مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب سینٹ والے کہتے ہیں بھائی یہ ان امینڈمنٹس کے بغیر ہم کیسے بل. اسی لیے جوائنٹ سیشن آ رہا ہے کیونکہ سینٹ میں تو مسترد ہو جائے گا. تو ضروری نہیں ہے آپ سینٹ میں امینڈ کر دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں آئی ہیں کہ رابطے کیے گئے ہیں, عامر ڈوگر صاحب سے ملاقات بھی وزیر اعظم نے کی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلا لیں اور اس کے اندر یہ جوائنٹ سیشن کی ضرورت نہیں ہے. 2 بلز ہیں, ان کے اندر امینڈمنٹ
نہیں کی, آپ نے نہیں کی, حکومت نے نہیں کی, ایگری کرنے کے بعد بھی, اور وہ بل کے مفاد میں, اس کے بغیر یہ بل خطرناک ہیں. ٹھیک, جس طرح وہ بل تھا نا, میں نے بتایا, وہ تو خیر بالکل ہی خوفناک بل تھا. اس کے اندر بھی پرابلمز پیدا ہوں گے اگر آپ یہ امینڈمنٹس نہیں کریں گے. تو وہ نہیں ہوئی. اب سینٹ میں کمیٹی میں چلا گیا ہے, کمیٹی میں امینڈمنٹس کر کے سینٹ پاس کر دے. ارجنسی ہے تو دوپہر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں, وہاں پاس کر لیں, ختم ہو جائے گا. ہم سپورٹیو ہیں ہر فیٹف کی ایفرٹ کے, ہم نے کبھی کسی چیز سے جوڑا نہیں. لیکن اگر جوائنٹ سیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بل جو آپ لوگوں نے مسترد کیے تھے وہ بھی آ سکتے ہیں ساتھ میں, پھر تو یہ بھی بلڈوز کرنے کی کوشش پاس آپ نے کرنا ہے تو اسے ملک کا نقصان ہی ہوگا. اچھا سر, اب آتے ہیں اپوزیشن کی طرف. کل ایک بڑی ایک انہونی ہو گئی کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی اور سب لوگ ملاقات بھی ہو گئی جو کہ نہیں ہو رہی تھی اتنے عرصے سے, اور اے پی سی پہ اور ریبر کمیٹی پہ بھی بات ہو گئی. تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایجنڈا ہے حکومت کو گھر بھجوانے کا, آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, انہونی اپنے لفظ کو زیادہ سخت استعمال کر دیا ہے. انہونی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب مستقل پارٹی سے رابطے میں ہیں, اپوزیشن کے لیڈران سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. ان کی صحت کے ایشوز ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کینسر سروائیور ہیں اور کووڈ سے بھی گزرے ہیں, اور کووڈ میں خود گزرا ہوں. بہت ہی انسان کو ایک نچوڑنے والی بیماری ہے. اب وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. آپ ان کو جب دیکھیں گے آپ خود محسوس ہوگا کہ بہت ان کے وزن میں کمی آئی ہے اور کمزوری ہے. تو اب انشاءاللہ اے پی سی بھی ہوگی, لیکن اس کو لیڈ کون کرے گا؟ جو حکومت ہٹانے کی بات ہو رہی ہے وہ ایک سوال ہے. وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا, میں کوئکلی دکھا دوں پھر میں بریک پہ جاؤں گی. ذرا دکھائے گا بلاول صاحب نے کیا کہا اور شہباز صاحب نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا ہے, ذرا دکھائے گا. شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ, اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا, آن دا فون رابطہ میں تھا, مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں, صحت یاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ, مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. تو یہ تو سر پھر نہ کرنے والی بات ہوئی. انہوں نے کہا وہ قائد انقلاب ہوں گے, انہوں نے کہا نہیں جوان کندھوں کو. آپ وہ لہجہ دیکھیں, ایک لائٹر موڈ میں یہ بات کی گئی ہے. ہے. تو شہباز صاحب کریں گے لیڈ؟ جی آف کورس, پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے. دیکھیں ایک بات مت بھولیں, ہم سیاسی مخالف ہیں آپس میں, ہم اور پیپلز پارٹی سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے الیکشن لڑنا کل آپس میں, ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. لیکن ہم ایک بات پر متفق ہیں کہ آج حکومت ناکام ہو چکی ہے, پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے, آگے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. ہم وہی لوگ ہیں جو 2 سال پہلے پارٹی کے اندر اور باہر بھرپور مخالفت تھی کہ الیکشن رگ ہوا ہے, متنازع ہے, اسمبلی میں مت جائیں. ہم پھر بھی آئے کہ ملک میں جمہوری عمل چلتا رہے. اب ہم پر دوسری ذمہ داری آ گئی ہے جس کا آپ بھی ذکر کرتی ہیں, ہر ٹی وی اینکر ذکر کرتا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے, ہر آدمی پریشان ہے. تو اب لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ملک میں اس حکومت سے عوام کی جان چھڑائیں. اچھا, اب یہ جان چھڑانی کیسے ہے, پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ ضرور بات کریں گے, جبکہ عید کے بعد شاید نیب جو ہے وہ نئی تیاریوں میں ہے. تو پھر جان کیسے چھڑائے گی اپوزیشن اور کیا لائے عمل ہوگا, ان ہاؤس چینج, مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے یا کچھ اور؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ساری باتیں مگر وقت کم ہے. یہ بھائی صاحب, ایک تو ہم اپوزیشن کی بات کر رہے تھے کہ کیا ابھی تک کوئی واضح ایجنڈا سامنے نہیں ہے کہ آپ نے مڈ ٹرم کرنا ہے, تحریک چلانی ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, یا آپ ان ہاؤس چینج چاہتے ہیں, یا کوئی قومی حکومت چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں اس وقت اپوزیشن, کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سارے آپشنز ہمیشہ رہتے ہیں اپوزیشن کے پاس. اب اسی لیے اے پی سی ہوگی, اور اے پی سی کے بعد بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک دن میں فیصلہ ہو کر امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہو جاتی. آپ سارے آپشنز رکھتے ہیں, حالات کو دیکھتے ہیں, اس کے مطابق پھر فیصلے کرتے ہیں. تو یہ مستقل ایک پروسیس رہتا ہے, میٹنگز کا ایک رابطہ رہتا ہے. ہماری ریبر کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ اے پی سی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور ایک متفقہ لائحہ عمل بنایا جائے. تو کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ الیکشن کی طرف اگر جاتے ہیں تو کب تک, اور تحریک چلاتے ہیں تو کس طرح؟ دیکھیں ہر چیز کا حل تو الیکشن ہی ہے نا. جب بھی سیاست میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں, حکومت نہ چل رہی ہو, سیاسی جمود ہو, الیکشن ہی حل ہوتا ہے. اب وہاں پر آپ کیسے پہنچیں گے, کیا عدم اعتماد کرنا ہے, کیا سڑک پر آنا ہے, کیا حکومت جو خود گر رہی ہے
کیسے گر رہی ہے سر؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے. جی. اپوزیشن کہتی ہے خود گر رہی ہے. کیسے گر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت تو ختم ہو چکی ہے نا, افیکٹو نہیں رہی, گورننس ہے نہیں, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, عوام پریشان ہے, تو حکومت کی تو ختم ہو چکی ہے اس کی پرفارمنس. اب اتحادی جو ہے پریشان ہے. اتحادی کہتے ہیں کہ ہم نے کل عوام کو فیس کرنا ہے, غلطیاں یہ کر رہے ہیں, ملک کو تباہ یہ کر رہے ہیں, سیاست ہماری تباہ ہو رہی ہے, وہ چھوڑ جائیں گے. یہ ایک نیچرل بات ہے. اتحادی, لیکن پاکستان میں ہمیشہ جب اشارہ ہوتا ہے تو چھوڑتے ہیں لوگ, ویسے تو کوئی نہیں چھوڑتا. اشارہ دیکھیں, اشاروں کا انتظار اگر وہ اتحادی کر رہے ہیں تو شاید اشارہ بھی آ جائے, مجھے نہیں پتا اشارے کا. اچھا. لیکن وہ ان کو خود اپنی سیاست نظر آتی ہے نا. اگر ایم کیو ایم ہے یا پی ایم ایل کیو ہے یا دوسری اتحادی ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری سیاست اور ختم ہو نیب گئی. اگر, کیونکہ دیکھیں ابھی جو 2 لوگوں کے استعفے آئے ہیں, ایک پہ تو انکوائری بھی ہے ظفر مرزا صاحب کے اوپر بھی, اور تانیہ کو بھی ظاہر ہے کہ ان کی کمپنی کے حوالے سے بہت ساری باتیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ نیب کا رخ اب بدلے گا کچھ دنوں کے بعد ادھر بھی یا نہیں؟ دیکھیں رخ وہ کی بات, یا کوئی نیب صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کا رول ہے, کسی حکومت کے آدمی کو نہیں چھیڑے گا. یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا یہ ادارہ, سپریم کورٹ نے جو کہا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں. یہ تو ہے نا کہ اب 2 لوگوں نے آج استعفیٰ دیا ہے. انہوں نے نیب کے خوف سے استعفیٰ نہیں دیا. یہ لوگ آئے تھے, ان کو پرائم منسٹر نے ان کو دھوکہ دیا ہے. یہ لوگ آئے تھے اسپیشل اسسٹنٹ. اسپیشل اسسٹنٹ کی کوئی نیشنلٹی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کو کابینہ کے ٹیبل پر بٹھائیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ان کا یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اپنے کام کے لیے آتے ہیں, ان کو ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں دی جاتی. انہوں نے ایگزیکٹو اتھارٹی دی, کابینہ کے ٹیبل پر بٹھانا شروع کر دیا, مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا. وہ اللیگل ہے اور میں سمجھتا ہوں ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ ان کو جس مقصد کی رائے اس کے لیے استعمال کریں, آپ ان کو حکومت کے اداروں کے انچارج نہیں دے سکتے. تو میں ظفر مرزا صاحب کے کام سے زیادہ متاثر نہیں ہوں, لیکن جو خاتون ہیں کینیڈا سے آئی تھیں, ان کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہیں. کیا انہوں نے کیا ہے وہ وقت بتائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کی ناکامی ہے کہ وہ اپنے اسپیشل اسسٹنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. دفاع کرنا چاہیے تھا, بھائی میری غلطی ہے, میں نے کابینہ ٹیبل پر بٹھا لیا, مجھے پتا نہیں تھا دوسرے ملک کے نیشنل ہیں. لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس میں, پھر اثاثوں کے بارے میں بھی جو پبلک انہوں نے کیے اپنے مشیروں کے اور معاونین کے. اثاثوں کے پبلک کرنے سے نہیں ہوتا. ایک آدمی دوسرے ملک کا شہری ہے, جیسے پیٹرولیم ندیم بابر صاحب ہیں, ایک اور قاسم صاحب ہیں, وہ پاور کا سیکٹر چلا رہے ہیں, دونوں اس ملک کے شہری نہیں ہیں, کسی اور ملک کے وفادار ہیں. آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن کلیش آف انٹرسٹ ہے اور فیصلہ سازی کے اندر بھی شامل ہے. یہ جو دوسری بات ہے کہ اگر انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے, یعنی ظفر مرزا صاحب نے کرمنل ایکٹ کیا, تو وہ جواب دے کر اس ملک سے جائیں, ویسے مت جائیں. اور جو خاتون پہ آپ نے کہا, میں نے جو ان کے بارے میں پڑھا ہے, اچھی باتیں پڑھی ہیں. تو اگر کوئی کمپنی انہوں نے بنائی ہے, یہ ان کا حق ہے کمپنی بنانا, یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. لیکن اگر اس کمپنی نے حکومت سے مفاد حاصل کیا ہے, پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ بھی میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ بھی